میری کہانی میری زبانی، میرے ایک کمرے سے لے کر اس گھر تک کی کہانی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر شیئر کروں گی اور آپ کو اتنا موٹیویٹ کر دوں گی کہ آپ کبھی بھی زندگی میں اپنی بیٹیاں پیدا ہونے پر، اپنے رزق کی تنگی میں، اپنے چھوٹے سے گھر میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گی، بلکہ اس میں بھی اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی۔ آپ میری کہانی کو ایک بار آپ سنیں گی تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے کبھی بھی آپ دکھی نہیں رہیں گی، آپ کے دل میں سے ہر ٹینشن، ڈپریشن ختم ہو جانی ہے۔ یہ اگر آپ کو اس بات کی ٹینشن ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، اگر آپ کو اس بات کی ٹینشن ہے کہ آپ کا چھوٹا سا گھر ہے، ایک کمرہ ہے، اگر آپ کو اس بات کی ٹینشن ہے کہ آپ بیٹیوں کو کل جہیز کہاں سے دیں گی، اس تھوڑی سی تنخواہ میں سے آپ گزارا کیسے کریں گی، کیا ہوگا، فیوچر کا سوچ سوچ کے اگر آپ ٹینشن لے رہی ہیں، آپ اوور تھنکنگ کر رہی ہیں، آپ سوچ رہی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اتنا موٹیویٹ کر دے گی اور اتنا آپ کو میں گائیڈ کر دوں گی کہ آپ کبھی بھی ٹینشن نہیں لیں گی، آپ سکون سے رہیں گی اور آپ سکون میں آ جائیں گی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ تو آپ لوگوں نے صرف اتنا کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اسے شیئر کرنا ہے تاکہ میری یہ ویڈیو ان بیٹیوں تک پہنچ سکے، ان ماؤں تک پہنچ سکے جو یہ سوچ سوچ کر اوور تھنکنگ کرتی ہیں، پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے، ہمارے پاس رزق کی تنگی ہے، ہمارے پاس بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کی جوانی میں کیا ہوگا، ہم انہیں جہیز کہاں سے دیں گی۔ یہ فیوچر کی پلاننگ جو کرتی ہیں، جو سوچ سوچ کے فیوچر کا جو سوچ سوچ کے پریشان ہوتی ہیں، اور آج کل کے دور میں تقریباً ہر بندہ یہ سوچ کر پریشان ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیوں کو، ایسی خواتین کو میں ڈپریشن اور ٹینشن سے نکالنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب میں اوور تھنکنگ کرتی تھی، جب میں ایسا سوچتی تھی تو مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، مجھے ریلیکس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف اتنا کہہ دیا جاتا تھا کہ گزارا کرو، اسی میں شکر گزاری کرو، اور یہ شکر گزاری میری امی اور میرے ابو مجھے سکھاتے تھے، مجھے کہتے تھے، اور میں صرف شکر گزاری کرتی تھی، جس کی وجہ سے ابھی تک میں آج تک میں اس نوبت پہ آپ پہنچی ہوں، اس مقام پہ آپ پہنچی ہوں کہ اب میری بیٹیاں جو ہیں وہ بیرون ملک بھی جانے کے لیے ریڈی ہیں اور میں ان کو بیرون ملک بھی بھیجنے والی ہوں، اور اس کی پوری تفصیل بھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ جس طرح میری بیٹیاں سفر کریں گی میں وہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو میں آپ لوگ میرے روٹین کے کام دیکھیں گی اور ایووکاڈو کا جو ہے نا ملک شیک بھی آپ ساتھ دیکھیں گی۔ ساتھ میں آج مٹی کی ہانڈی میں میرا پکانے کا دل چاہ رہا تھا تو میں نے وہ نکال لی اور اس میں آلو گوشت پکاؤں گی چکن کا۔ ریسپی بھی آپ ساتھ ساتھ انجوائے کیجیے گا اور میری باتوں کو بھی انجوائے کیجیے گا، خاص طور پہ وہ مائیں جن کی 3 سے 4 بیٹیاں ہیں اور وہ اوور تھنکنگ کرتی ہیں، بہت زیادہ سوچتی ہیں، ان ماؤں کے لیے ہے میری یہ ویڈیو۔ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میرے پاس صرف ایک کمرہ تھا اور اس ایک کمرے میں میرے پاس گنتی کے چند چیزیں تھیں جو کہ میرے میکے میں سے مجھے جہیز میں تھوڑا سا سامان ملتا، کیونکہ میرے ابو ریٹائر ہو کے جب آئے تھے نا پولیس میں سے تو ان کے پاس 2.5 لاکھ ان کی اس وقت پینشن تھی اور اس 2.5 لاکھ کی انہوں نے زمین خرید لی تھی۔ اس کے بعد میرے ابو جو ہے وہ سموسے بیچا کرتے تھے اور سموسے کی آمدن میں سے ہم لوگوں کا گھر کا خرچہ چلایا جاتا تھا، تو جو تھوڑا بہت مجھے جہیز دیا گیا تھا وہ بھی میرے نانیال والوں نے مجھے دیا تھا۔ اس لیے سسرال میں جا کے شور مچانا ہر چیز کے لیے وہ میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ اگر میں وہاں کچھ کہتی تو میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے تو یہ لوگ کہیں گے کہ پیچھے سے اپنے حالاتوں کو نہیں دیکھتی اور آگے آ کے ڈیمانڈ کرتی، اس لیے پھر میں زیادہ تر خاموشی رہتی تھی۔ اسی طرح پھر میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، بڑی بیٹی پیدا ہوئی، اور میں اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار کرتی تھی، اتنے لاڈ کرتی تھی کہ اس پر میرے سسر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سارا دن اس کو اٹھا کے بیٹھی رہتی ہے اور اس کو ہر وقت چومتی رہتی ہے، ایسے چومتی ہے جیسے کس نے بیٹا پیدا کر دیا ہو۔ لیکن میں اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دیتی تھی، غصہ مجھے کافی آتا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کی محبت میں نے کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اسی طرح پھر میری دوسری بیٹی پیدا ہو گئی تو دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد بھی ساس سسر کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا کہ یہ بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے، اس کے پاس بیٹا نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے دوران میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں یہ لوگ 3 بھائی ہیں اور میری کوئی نند نہیں ہے، تو میرے ہسبینڈ کو بڑی خواہش تھی کہ ہماری کوئی بہن ہوتی، اور وہ خواہش اللہ پاک نے انہیں بیٹیوں کی صورت میں دی۔ جب میری بیٹیاں پیدا ہوئیں تو میرے ہسبینڈ خوش ہوتے تھے، کہتے کہ چلو اللہ پاک نے مجھے بہنیں نہیں دیں تو اللہ پاک نے مجھے بیٹیاں دے دی ہیں، میری یہ حسرت پوری ہو گئی ہے۔ لیکن میرے سسر اور ساس خوش نہیں ہوتے تھے، کافی ٹینشن میں رہتے، اور پھر ساتھ میں جوائنٹ فیملی کا ساتھ تھا، سسٹم تھا، میری جٹھانی کے بچے بھی تھے۔ میری ساس سسر میری جٹھانی کے اور میرے بچوں میں بڑا فرق کرتے تھے، کیونکہ میری جٹھانی کا بیٹا تھا اور میری پہلی 2 بیٹیاں تھیں، تو ہر چیز جو ہوتی تھی وہ زیادہ مقدار میں میری جٹھانی کے بیٹے کو دی جاتی تھی، ہر کام میں عزت میری جٹھانی کو دی جاتی تھی، مجھے نہیں دی جاتی تھی۔ میرے ساتھ زیادہ تر جو ہے نا فرق کیا جاتا تھا، مطلب کھانے پینے کی جو چیز آتی تھی وہ زیادہ وہاں دینی، تھوڑی اس طرف دینی، پیسے میرے ہسبینڈ سے لینے، لیکن خوش ان کو رکھنا، جو چیزیں آتی تھی ساری میری جٹھانی کو دی جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس بیٹا تھا اور میرے پاس بیٹیاں تھیں، لیکن
میں جب بھی اس بات پہ پریشان ہوتی تھی تو میری امی کہتی تھیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے تمہیں صحت مند اور خوبصورت بیٹیاں عطا کی ہیں، تم صرف اور صرف اس بات پہ توجہ دو کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دینی ہے اور اچھی خوراک دینی ہے، ان کی باتوں پر بالکل بھی توجہ نہ دو، انہیں اگنور کرو۔ اور میں ایسا ہی کرتی تھی، جب میں ٹینشن میں ہوتی تھی، ڈپریشن میں ہوتی تھی، تو اپنی امی کے گھر چلی جایا کرتی تھی، امی سے بات چیت شیئر کرتی تھی، اور پھر امی کہتی تھیں کہ تمہارے شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک ہیں، تو بس اس بات کا شکر ادا کیا کرو۔ لیکن اس سب ٹینشن کے بیچ میں نے کبھی بھی اپنے اوپر سے توجہ نہیں ہٹائی، اپنی بیٹیوں پہ توجہ نہیں ہٹائی، کیونکہ میں ہمیشہ بنتی سنورتی تھی، تیار ہو کے رہتی تھی، اچھے کپڑے پہنتی تھی اور اپنے ہسبینڈ کے لیے بن سنور کر رہتی تھی، کیونکہ خوش شکل میں کافی زیادہ تھی، اپنے ہسبینڈ کی پسند کی تھی اور ابھی بھی ان کی پسند کی ہوں۔ لیکن جتنا بھی سخت ماحول آیا، میں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر سے توجہ نہیں ہٹائی، اور یہ سوچا کرتی تھی میں کہ میری بیٹیاں کل جوان ہوں گی تو کیا ہوگا، میں ان کو جہیز کہاں سے دوں گی، کیسے ہوگا یہ سب کچھ۔ تو میری امی کہتی تھیں کہ جس اللہ نے ابھی اولاد دی ہے نا، وہ اللہ تمہیں آگے بھی سب کچھ دے گا، اور ہم لوگ موجود ہیں، ہم بھی کافی ہیلپ کریں گے، تم صرف ان کی تعلیم پہ توجہ دو، ان کی پرورش پہ توجہ دو، کبھی ان کے بیچ میں فرق نہ کرنا، وہ فرق کرتے ہیں تو کرنے دیں۔ یقین کریں، میں جوائنٹ فیملی میں جب ہم لوگ اکٹھے رہا کرتے تھے اس گھر میں بھی، اور اس گھر میں ابھی تک بھی فرق کیے جاتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کوئی بھی چیز اٹھا کے لاتے تھے تو وہ میرے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، وہ جا کے سیدھا میری جٹھانی کو پکڑا دیتے تھے، اور میری جٹھانی اس میں سے حصہ کرتی تھی، اور جو بیکار چیز ہوتی تھی، مطلب فروٹ میں بھی کوئی خراب فروٹ ہوتا تھا تو وہ میرے لیے رکھ دیا جاتا تھا، اور اگر میں کوئی بات کر دیتی تھی، کہہ دیتی تھی کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے، تو الٹا بجائے میری ساس سسر یہ کہنے کے کہ اس کے شوہر جو لائے ہیں اس کے ساتھ زیادتی مت کرو، الٹا کہتے تھے کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے، اور اس بات کو بڑھا چڑھا کے میرے شوہر کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا، اور میرے ہسبینڈ کہتے خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ کر کے گزارا کرو۔ اور اس چپ کے چکر میں میری 2 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اور جس سے میرا بیٹا پیدا ہوا، یقین کریں میری جٹھانی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس نے سارے گھر والوں کو یہی بتایا ہوا تھا کہ اس بار بھی اس کی بیٹی ہی پیدا ہونی ہے، کیونکہ اس کی چہرے کی حالت خراب ہے، یہ سست ہے، اور جب جلدی جلدی بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو مائیں سست بھی ہو جاتی ہیں، کاہل بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اپنے موڈ بھی اپنا چینج ہو رہا ہوتا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، شوہر کی طرف بھی توجہ دینی ہوتی ہے، تو جب ایسی حالت ہو جاتی تھی تو یہی سب اندازہ لگاتے تھے کہ نہیں یہ بیٹی نہیں یہ بیٹا پیدا کرے گی، یا بیٹا نہیں یہ بیٹی پیدا کرے گی۔ میں اس وقت صرف اپنے اللہ سے ایک ہی دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ پاک جو بھی دو مجھے صحت مند دینا، تندرست دینا، توانا دینا۔ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے، اس کو بجائے ٹینشن اور ڈپریشن میں آنے کے، اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی بات کر بھی دیتا ہے نا، کوئی آپ کو آ کے کہتا بھی ہے کہ آپ کی تو بیٹیاں، آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے، تو آپ کہا کریں کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے صحت مند اور تندرست بیٹیاں عطا کی ہیں، جس نے ان کے کھانے کے لیے مجھے صبح شام روٹی دی ہے۔ آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو جب دیکھیں گی نا، ان لوگوں کا سوچا کریں جن کے پاس بیٹیاں بھی نہیں ہیں، جو بیٹیوں کے لیے بھی ترس رہے ہیں، آپ ان کو دیکھا کریں جن کے پاس ایک کمرہ بھی نہیں ہے، ایک چھت بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ جتنا شکر ادا کریں گی، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی نوازیں گی، اتنی ہی آپ پر رحمتیں ہوں گی، اتنی ہی آپ کو اپنی نعمتوں سے بھی نوازیں گے۔ کبھی بھی اس کی ذات کی ناشکری نہ کریں، یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، گزر جاتی ہے، ہم لوگ اوور تھنکنگ کر کے اپنی زندگی کو آدھا کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ چیز سوچا کریں کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ان جو ننے ننے پھول ہیں آپ کے گھر میں، جو یہ چھوٹی چھوٹی پریاں ہیں آپ کے گھر میں، یہ آپ کے بعد رول جانی ہیں، اور ان کو سنبھالنا آپ ہی نے ہے، اور ان کو سنبھالنے کی خاطر اپنی صحت پہ توجہ دیا کریں، ان کی اچھی تربیت پہ توجہ دیا کریں، ان کی پڑھائی پہ توجہ دیں۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو ہلکا لے لیتے ہیں، بیٹیوں کی تعلیم پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، حالانکہ بیٹیاں بڑی لائق ہوتی ہیں۔ آپ جو خواب آپ اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، یقین کریں میرا بیٹا جو ہے ابھی وہ پڑھائی میں اس طرح لائق نہیں ہے جس طرح میری بیٹیاں لائق ہیں، جس طرح میری بیٹیاں محنت کرتی ہیں، جس طرح وہ احساس کرتی ہیں، اس طرح میرا بیٹا احساس نہیں کرتا۔ ابھی اللہ پاک اسے صحت زندگی دے، لیکن میں کہتی ہوں کہ میرا مان، میرا غرور میری بیٹیاں ہیں۔ اچھا، جب بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے بعد جب اللہ پاک آپ کو بیٹا دے دیتا ہے نا، تو پھر خاندان والوں کی ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جی ایک ہی بیٹا ہے ان کا، تو اب بیٹے کے ساتھ ایک ہونا چاہیے، ایک اور بیٹا ہونا چاہیے۔ اسی چکر میں جناب میری بیٹے کے بعد میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، کشف، ابھی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے 12 سال کی ہے۔ آج میں اس کو اسکول میں نا گورنمنٹ اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروانے گئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بیٹا بھی ہے، 3 بیٹیاں بھی ہیں، ہماری فیملی کمپلیٹ ہے۔ لیکن شادی کے تقریباً میری چھوٹی جو بیٹی تھی 3 نمبر والی، یہ 12 سال کی ہوئی۔ 12 سال کے بعد میرے ہسبینڈ کے دماغ میں پھر کسی نے یہ چیز ڈال دی کہ نہیں جو ہے نا ایک بیٹا اور ہونا چاہیے، بیٹے کا ساتھ ہونا چاہیے۔ تو میں نے پھر یہی بات ان کے ذہن میں
گھر سے، ان کے باہر کے ان کے دوستوں میں سے کسی نے ڈال دی۔ تو بس پھر اچانک اللہ کی کرنی، ہم اللہ پاک نے سن لی، خواہش سن لی، لیکن دی ہمیں بیٹی۔ اچھا، جب میری وہ بیٹی ہونے والی تھی، میں ہر وقت اوور تھنکنگ کرتی تھی، میں اتنا ڈپریشن ہوتی تھی، اتنا ٹینشن لیتی تھی۔ حالانکہ میرے پاس بیٹا بھی تھا، میری پاس 2-3 بیٹیاں بھی تھیں، بیٹا بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود میں اتنا سوچتی تھی کہ یا اللہ اگر بیٹی ہو گئی تو خاندان والے یہ کہہ دیں گے، خاندان والے وہ کر دیں گے، مجھے لوگوں کا ڈر کھایا جا رہا تھا، اور میں اس سوچ میں، اس ٹینشن میں میرا BP بھی ہائی ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کھل کے بات کی، میں نے کہا آپ کو بھی خواہش بیٹے کی ہے، باقی کے لوگ بھی آ کے بیٹا بیٹا بولتے رہتے ہیں، لیکن یہ میرے بس میں تو نہیں ہے، اگر اللہ پاک نے بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں جو بیٹا مانگتا ہوں وہ تمہاری وجہ سے مانگتا ہوں، کیونکہ تمہیں خواہش ہے، کیونکہ مجھے خواہش تھی اور بہت زیادہ تھی۔ لیکن پھر جب میری یہ گڑیا پیدا ہوئی نہیں، جو بھی آپ کے سامنے کھیل رہی ہے، یقین کریں یہ مجھے بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور اب میں کہتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے صحت مند بیٹی دی ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تھی نا، اس کو ایک وومٹ آئی تھی، اور اس کو ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس، اور وہاں پہ میرے ہسبینڈ جب سے گئے نا تو وہاں پہ اور بھی لوگوں کے بچے تھے جو اتنے زیادہ بیمار تھے، کمزور تھے، بیٹے تھے ان کو ڈرپیں لگی ہوئی تھیں، اور جو ہے نا استغفار ہے اللہ پاک، کسی چیز کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن کافی کمزور بچے تھے، اور 1-2 بچے معذور بھی تھے۔ جب میرے ہسبینڈ نے انہیں دیکھا، اور بیچ میں میری بیٹی اتنی صحت مند خوبصورت بھی تھی، تو سب نرسیں، سب ڈاکٹرز میری بیٹی کو اتنا پیار کر رہی تھی، تو اس وقت میرے ہسبینڈ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے میرے مالک، بیٹی دی ہے لیکن صحت مند تو دی ہے نا۔ اور اب اس بیٹی سے میرے ہسبینڈ کا بھی اتنا پیار ہے، میرا بھی بہت پیار ہے، اور اس کے نصیب، اس کے صدقے اب میری جو بڑی 2 بیٹیاں ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اچھی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ ان کا ہم نے نام ٹرائی کیا تھا ویسے کہ نام آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن میری بیٹیوں کا نام آ گیا کوریے کے لیے، اور ہم نے انہیں فل پرمیشن بھی دی ہوئی ہے، اور میری بیٹیاں نقاب میں پردے میں رہ کر پڑھ بھی رہی ہیں، اور میں نے ان کی شادیوں کو کوئی نہیں سوچا ہوا میری بیٹیاں بیرون ملک جائیں گی، اور اللہ پاک نے ان کا رزق لکھا ہے، کیونکہ میں ہر وقت یہ سوچتی تھی کہ یا اللہ میری جوان 2 بیٹیاں ہیں، میں ان کو جہیز کہاں سے دوں گی، تو میرے اللہ پاک نے ان کے لیے وسیلہ کھول دیا، ان کے لیے وسیلہ بنا دیا ہے، وہ آگے سے اپنی تعلیم کا خرچہ بھی خود اٹھائیں گی اور اپنا فیوچر بھی خود سنواریں گی، کیونکہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہوا ہے کہ میں نے آنے والے 5 سالوں کے بعد بیٹیوں کی شادیاں کر دینی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ میں آپ لوگوں کے پیٹ پالوں یا میں بیٹیوں کا جہیز بناؤں، تو میرے اللہ پاک نے وسیلہ بنایا، ہم نے اپنی بیٹیوں پر بھروسہ کیا، میری بیٹیاں کچھ بن جائیں گی نا، اس کے بعد ان کی شادی نہ بھی ہو تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ اوور تھنکنگ اتنی بری چیز ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بالکل نہ سوچا کریں، نہ پریشان ہوا کریں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے، صرف آپ کے پاس آپ کی صحت رہتی ہے، اگر وہ صحت ہی نہ رہے تو کچھ فائدہ نہیں کسی بھی چیز کا۔ تو اپنی صحت پہ توجہ دیں، جو ہے اس میں خوش ہوں، اس کا شکر ادا کریں، اللہ پاک آپ کو اور بھی نوازے گی۔ میں ایک کمرے کے گھر سے آج 2 کمروں کے گھر میں آ چکی ہوں، میری بیٹیاں آج اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ اس سارے ماحول میں سب نے اتنی ٹینشن ڈپریشن دی، لیکن میں نے اپنی بیٹیوں پر سے توجہ نہیں ہٹائی، میں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ توجہ دی، ان کے پردے پہ توجہ دی، انہیں دینی تعلیم دی، انہیں دنیاوی تعلیم دی، اور آج میری بیٹیاں جو ہیں وہ میرا فخر ہے، میرا غرور ہے۔ اب سب ہمیں مبارکباد دینے آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بیٹیوں کو اتنا اچھا پالا، اتنے اچھے طریقے سے رکھا کہ آج آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ بیرون ملک جائیں گی، اور آپ لوگوں نے اتنا خرچہ کیا اپنی بیٹیوں پر، آپ لوگوں نے اتنا بھروسہ کیا، اور آپ کی بیٹیاں آپ کا مان بنی ہیں۔ آج ہمیں لوگ مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میرے ہسبینڈ اتنے خوش ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی بیوی کا کہنا مانا، خاموشی سے لگا رہا، اور میری بیوی کی تربیت غلط نہیں تھی، اچھے طریقے سے تربیت بھی کی، اور آج کے اس مقام پہ بھی پہنچ گئی ہیں میری بیٹیاں۔ اگر اس سب اوور تھنکنگ کے درمیان اگر میں اپنی بیٹیوں سے توجہ ہٹا لیتی، میں ان کی پڑھائی پہ توجہ نہ دیتی، انہیں ان کی مار پیٹ کرتی، ٹینشن دیتی، ٹینشن میں لیتی تھی، یہ نہیں میں ٹینشن نہیں لیتی تھی، لیکن میں نے اپنی بیٹیوں کے پیار میں کوئی کمی نہیں آنے دی، اس لیے آج میری بیٹیاں ایک اچھے مقام پر پہنچ چکی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی طرف سے توجہ نہیں ہٹانی آپ نے، چاہے وقت حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں۔ ان کی تعلیم ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے ہائی فائی اسکول ہوں گے تو آپ پڑھائیں گی، نارمل اسکول میں وہ پڑھیں، آپ خود انہیں گھر میں پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے دل میں یہ چیز لائیں کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے انہیں کبھی یہ احساس نہیں دلانا کہ وہ آپ کی بیٹی ہیں، آپ انہیں کہیں آپ ہمارے بیٹے ہیں، کل آپ نے ہمیں سنبھالنا ہے، اس لیے محنت کرو، ہم تو آپ کے سہارے پہ ہیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی بیٹیاں آپ کو بیٹا بن کے دکھائیں گی۔ اچھا جی، یہ ہمارا افریقہ سے گفٹ آیا تھا، ساؤتھ افریقہ، میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں، آرمی میں ہیں، وہ آرمی کی طرف سے ساؤتھ افریقہ گئے ہوئے تھے، اور ابھی ان کے 6 ماہ پہلے وہ آئے تھے، اور پھر 6 ماہ کے بعد اب دوبارہ وہ واپس آئے، اور ہمارے لیے وہاں سے یہ اوکاڈو، اور ساتھ میں یہ پائن ایپل، اور یہ وہاں کی جولری، شہد، اور یہ میرے ہسبینڈ کا ٹراؤزر ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پرفیوم بھی تھے کافی زیادہ، یہ سب وہاں سے ہمارے لیے گفٹ آیا ہے۔ اور یہ تھی میری آج کی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اور بیٹیوں سے پیار کرتے رہیے گا، اللہ حافظ۔